ہے بی کی بھی عقیدے کی بات ہے. ہاں اس میں فرق آ جاتا ہے نا, حیاتی اور مماتی, پھر 2 گروہ بن جاتے ہیں اس میں. اب ان کی اتنی ٹائپس ہیں تو آپ نے کہا ہم ان کو خوارج ہی لیتے ہیں, تو جو ان ساری چیزوں کو مان رہے ہیں وہ بھی اسی درجے میں ہیں جو کون جو ان ساری چیزوں کو مان رہے ہیں؟ جو آپ کہہ رہے ہیں حدیث کو بھی مانتے ہیں لیکن تھوڑے سے بھی خوارج ہے نا, وہ حدیث کو مانتے ہیں نا, وہ بھی خوارج ہیں. تو آپ کہہ رہے ہیں نا کہ لیکن یہ خوارج کے مطلب خوارج تو ہم کافی نام تو ہم خوارج, جب ہم دیکھو جب ہم کسی, اس لیے تو ہے نا, جب ہم ہر بات کو قرآن پاک سے ثابت کریں گے تو نہ ایک خارجی کو بھاگنے کا موقع ملے گا, نہ بی خارجی کو کوئی بہانہ ملے گا, نہ سی, تینوں راضی ہو جائیں گے نا. جب ہم کسی مسئلے پر دیکھتے ہیں کہ جی اس مسئلے پر علماء کرام نے فرمایا کہ ابھی جو عقیدے کی بات ہو رہی ہے, میں تھوڑا سا فقہ کی طرف جاتی ہوں مثال دینے کے لیے. فقہ میں ہم دیکھتے ہیں کہ امام مالک کا کسی بات میں اختلاف ہے, پھر امام شافعی کا بھی اختلاف ہے, کہیں کہیں امام ابو حنیفہ کا بھی اختلاف ہو جاتا ہے. تو ہم ایک ایسی راہ نکالتے ہیں کہ تینوں ائمہ راضی رہیں, ہے نا, تطبیق کر دی جاتی ہے کہ تینوں ائمہ راضی رہیں اور کسی کی خلاف ورزی بھی نہ ہو. جیسے کہ حج کے موقع پر عورت کا باہر جانا غیر شرعی, ویسے تو کیونکہ اس زمانے میں سفر ہوا کرتے تھے, اونٹوں پر سفر ہوا کرتے تھے, تو عورت اکیلی نہیں جا سکتی غیر محرم کے ساتھ. تو اب کچھ علماء کرام فرماتے ہیں کہ نہیں اب بھی نہیں جا سکتی, ٹائم وہ اتنا تو سعودیہ تو آج بھی وہی ہے, کل بھی وہی تھا, ہے نا, آج بھی وہی ہے, کل بھی وہی تھا. اگر آج بھی کوئی اونٹ پہ سفر کرنے لگے تو اتنا ہی ٹائم لگ جائے گا جتنا اس زمانے میں لگا کرتا تھا. تو اب کہتے ہیں جو لوگ کہتے ہیں نہیں کر سکتی ہے, وہ یہ کہتے ہیں کہ 4 گھنٹے میں بندہ وہاں پہنچ جاتا ہے. تو 4 گھنٹے میں تو بندہ اگر ایک عورت اکیلی باہر بازار میں بھی جائے تو 4 گھنٹے لگا کے واپس آ جاتی ہے. 4 گھنٹے کا اتنا مسئلہ نہیں. پھر کچھ یہ بھی کہتے نہیں چونکہ اب تو گروپ بن گئے ہیں, اب زمانہ ایڈوانس ہو گیا ہے, زیادہ عورتوں کے پورے گروپ جا رہے ہوتے ہیں, تو اتنی ساری عورتوں کے بیچ کوئی خدشہ نہیں رہتا. لیکن جو یہ کہتے ہیں کہ کوئی خدشہ نہیں رہتا, وہ بھی کہتے نہیں اگر عورت اپنے محرم کے ساتھ جائے تو بہت اچھا ہے. جو یہ کہتے ہیں کہ 4 گھنٹے کا سفر ہے کوئی بات نہیں, وہ بھی کہتے ہیں کہ اگر محرم کے ساتھ جائے تو بہت اچھا ہے. اور جو منع کرتے ہیں کہ غیر شرعی ہے, وہ تو کہتے ہیں کہ اب جب ہم غیر محرم کے ساتھ جانے والا رستہ اپنائیں گے تو سارے راضی ہو گئے نا. جو یہ کہتے ہیں کہ نہیں اکیلی بھی جا سکتی ہے وہ بھی راضی ہوئی, کیونکہ ان کے نزدیک بھی یہی ہے کہ نہیں محرم کے ساتھ جائے تو بہت اچھا ہے. تو اسی طرح جب ہم ہر بات کو قرآن سے ثابت کرنے کی کوشش کریں گے تو جو اے خارجی ہے ان کو بھی منا لیں گے, جو بی ہیں ان کو بھی جواب دے سکیں گے, سی والوں کو بھی جواب دے سکیں گے. اب ایسی بہت سی باتیں ہیں جو قرآن اور حدیث میں نہیں ہے, تو ان پہ ہمارے ائمہ کرام نے قیاس کیا ہے. جیسے قیاس کا وہ فقہ, ہاں تو فقہ کی میں بات کر رہی جی ہوں. فقہ کی بات, لیکن ابھی ہم عقائد پر بات کر رہے ہیں. عقائد میں قیاس نہیں ہے. میں غلط کہہ رہی ہوں صحیح کہہ رہی ہوں؟ عقائد میں قیاس نہیں ہے, فقہ میں قیاس ہے. کیونکہ فقہ بدلتا رہتا ہے, مسائل بدلتے رہتے ہیں, زمانے کے لحاظ سے وقت بدلتا رہتا ہے. اس وقت جہاز نہیں تھے, آج جہاز ہے, تو وہ قیاس چل جاتا ہے. عقائد میں تو وہی رب اس وقت بھی تھا, وہی رب آج ہے. تو عقائد میں قیاس نہیں ہوگا. عقائد میں بندہ قیاس لگانا شروع کرے تو ہر ایک پھر مشرکین مکہ کی طرف اپنا معبود لے کے بیٹھا ہوا. تو عقائد میں نہیں قیاس, اس میں قیاس ہے, اس میں اجازت ہے, وہ الگ مسئلہ ہے, وہ ہم ابھی اس پر نہیں جاتے. ابھی ہم بات کریں نا عقائد کی, جو مسائل اربع ہیں ان کا تعلق بھی کہیں نہ کہیں عقیدے سے جا کے جڑ جاتا ہے, معمولات سے جا کے جڑ جاتا ہے. کیونکہ جو ہمارے مخالفین ہیں وہ میلاد کو جب بدعت کہتے ہیں تو وہ عقیدے کی بات کر رہے ہوتے ہیں نا. وہ ہمیں میں نے بتایا تھا نا بدعت کے پیچھے کتنی لمبی تفصیل ہوتی ہے ان کی, کہ یہ تو نعوذ باللہ نبوت کا منکر ہے, یہ آخری جو نبی آ چکے ہیں یہ تو ان کا منکر ہو گیا. اس لیے تو گویا کہ ایک نبی ہونے کا دعویٰ کر لیا دوسرے معنی میں, کیونکہ اس کو لگتا ہے کہ شاید نعوذ باللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ کام رہ گیا تھا اور یہ آ کے اس نے اس کام کو اب نیا شروع کیا, تو گویا اس نے آ کے نئی ایک چیز نکالی ہے. تو وہ تو اس طرح کا مانتے ہیں, خدا کا منکر مانتے ہیں, اور بہت ساری باتیں مانتے ہیں. خیر خوارج میں یہ بہت ساری اقسام ہیں. جب میں یہ کہتی ہوں نا کہ ہم قرآن سے جب جواب دیں گے تو دوسری طرف ہم یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ ہم تینوں کو ایک ہی جواب دے رہے ہیں, اے خوارج کو بھی, بی خوارج کو بھی اور سی خوارج کو بھی. اس لیے ہم وہ راستہ اپنا رہے ہیں کہ تینوں کو بھاگنے کا موقع نہ ملے. ہاں لیکن جب ہم کسی حدیث پر بات کرتے ہیں تو حدیث میں آ سکتا ہے کہ ہم حدیث میں کہیں کہ ہاں یہ حدیث ایسی ہے, اس وقت مخاطب ہمارے بی اور سی خوارج ہوں گے جب ہم حدیث کی بات کریں گے. اور وہ بھی ہم کیوں کریں گے, کیونکہ وہ حدیث کو خام خواہی موضوع کہہ رہے ہوں گے. یا اب دیکھیں فقہ میں بھی اختلاف ہوتا ہے نا, اب کوئی اگر ایک مسئلے کی طرف جا رہا ہے تو اگر وہ دوسرے امام کو نہیں مانا تو وہ کافر تو نہیں ہو گیا. اسی طرح آئمہ میں بھی اختلاف ہوتا ہے, جگہ و تعدیل کی آئمہ میں بھی.
اگر ایک امام کی نظر میں وہ ٹھیک ہے تو دوسرے امام کی نظر میں وہ غلط ہو، جھوٹا ہوگا. تو ویسے اتنا بڑا نہیں ہوتا ہے، یہ ہوگا تو تھوڑا ضعیف ہوگا، دوسرا کہنا نہیں ضعیف نہیں یہ حسن ہے. ٹھیک ہے، تو ضعیف اور حسن کا اختلاف ہو جاتا ہے. تو اب جو بندہ حسن والے قول پر عمل کر رہا ہے وہ ضعیف والے قول پر عمل نہیں کر رہا تو ہم اس کو گولی سے اڑا نہیں دیں گے. وہی اختلاف ہے. جب ان علماء نے اختلاف کیا تو ہم تو صرف ان کی بات کو لے رہے ہیں نا. اب ہم ان کی لے رہے ہیں، ان کی لے رہے ہیں تو دونوں مسلمان ہیں، تو دونوں ہی اللہ کے ماننے والے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے ہیں. اور جن علماء کرام کو ہمارے خلاف استعمال کرتے ہیں نا، سب سے بڑی بدقسمتی ہماری یہ ہے اور ان کی خوش قسمتی یہ ہے کہ وہ علماء کرام ہمارے تھے جو انہوں نے لے لیے ہیں. ابن حجر اسقلانی ہمارے تھے. صرف شوافی کا اختلاف ہے کہ امام بخاری شافعی تھے اور ہم حنفی ہیں، تو بس یہ اختلاف ہے. یہ تو اس کا اختلاف تو پوری امت میں ہے اور یہ تو کوئی کفر اور اسلام کا نہیں رکھتا. تو ابن حجر اسقلانی سے ہمارے اختلاف صرف وہ مسلک کی بنا پر فقہی مسائل پر ہے، وہ بھی مسائل پر ہے، ان کی کتابوں میں ہے اور ہمارے علماء احناف نے اس کا جواب دیا یا علماء احناف نے سوال کیا، تو وہ شوافی اور احناف کے اعتبار سے ہے. ابن حجر اسقلانی تو اہل سنت والجماعت کے ہمارے اپنے ہیں اور وہ ہمیں ہی ابن حجر اسقلانی کے قول پڑھ سنا رہے ہوتے ہیں. میں آپ کو ابن حجر اسقلانی پہ بڑی مزے کی بات سناتی ہوں. ابن حجر اسقلانی کے بزرگ کے والد جو تھے وہ شیخ سنافیری کے پاس جایا کرتے تھے. سنافیری، سین نون الف فا یا را چھٹیا. شیخ سنافیری کے پاس وہ جایا کرتے تھے اور شیخ سنافیری اللہ تعالیٰ کے اتنے کامل بزرگ تھے، اتنی معزز ہستی تھے، اتنے بڑے ولی اللہ تھے. شیخ سنافیری اتنے بڑے ولی اللہ تھے کہ جنہوں نے اس واقعے کو اپنی کتاب میں لکھا، وہ کہتے ہیں میں جب اس شہر میں گیا جس شہر میں شیخ سنافیری رہتے تھے، جس بندے سے ملتا وہ بندہ ان کی ایک نئی کرامت بتاتا. ہر بندہ ایک نئی کرامت بتا رہا ہوتا تھا. اتنی بڑی شخصیت تھی، اتنے بڑی ولی. تو کرامتوں کو بھی الحمدللہ سنی مانتے ہیں. یہ سعادت بھی الحمدللہ اہل سنت والجماعت کی حق میں آئی ہے. تو اتنے بڑے وہ ولی اللہ بزرگ تھے کہ اب ہمارے شہر میں کوئی آئے جس سے ملاقات کرے وہ ایک تو شیخ سنافیری کو جانتا بھی ہو اور ہر بندہ شیخ سنافیری کی ایک نئی کرامت بتائے. تو اگر 100 بندہ ملے تو 100 کرامتیں، پتہ نہیں 100 کرامتیں تو لوگوں نے دیکھی ہے، پتہ نہیں اور اللہ تعالیٰ نے ان کو کتنے بڑے مقام عطا فرمائے ہوں گے، کتنا اپنے کرم عطا فرمایا ہوگا جو لوگوں کو نظر ہی نہیں آ سکتا ہوگا یا لوگ اس کو دیکھنے کے قابل نہیں ہوتے ہوں گے. تو ابن حجر اسقلانی کے والد بھی ان کے پاس جایا کرتے تھے اور بڑا محبت کرتے تھے، ولیوں کو ماننے والے تھے، یہ ولیوں کو ماننے والے تھے. تو ابن حجر اسقلانی کی جو والد تھے انہوں نے تو ان کی شان میں قصیدے بھی لکھے ہیں، شیخ سنافیری کی شان میں قصیدے بھی لکھے ہیں. تو فرماتے ہیں ایک مرتبہ ہوا یوں کہ ابن حجر اسقلانی کا ایک بڑا بھائی تھا جو بہت عالم، فاضل، محدث، فقیہ، مجتہد، یعنی بہت بڑا، یوں سمجھے کہ آج کے زمانے میں پروفیسر، ڈاکٹر، پی ایچ ڈی کیا ہوا، جس سے پتہ نہیں کئی پی ایچ ڈی کی ہوئی. تو اس طرح کا وہ بندہ ان کا وصال ہو گیا. تو شیخ سنافیری کی بارگاہ میں یہ بہت پریشان، ہمیشہ بس بڑا بیٹا، اور جسے کہتے ہیں نا کہ ٹھیک ٹھاک جوانی میں اور اتنا علم سے مزین ہو، کتنا ٹائم لگ جاتا ہے ایک بیٹے کو اتنا بڑا ہو کر اتنا عالم اور فاضل اور مجتہد بننے میں، محدث بننے میں کتنا ٹائم لگ جاتا ہے، کتنی زندگی لگ جاتی ہے. تو جب پھل کھانے کا وقت آیا، جب وہ بیٹھنے کا وقت آیا تو بیٹے رخصت ہو گئے. تو اب ہوا یوں کہ یہ بڑے پریشان رہتے تھے. جب شیخ سنافیری کی بارگاہ میں جاتے پریشان رہتے تو شیخ سنافیری نے فرمایا کہ پریشان نہ ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی تکلیف کو ختم فرمائے گا، آپ کو اللہ ایک بیٹا عطا فرمائے گا جو آپ کے اس بیٹے سے بھی زیادہ علم والا ہوگا. بیٹے کو، باپ کو کہہ رہے تھے نا کہ آپ کا جو پہلا والا بیٹا ہے اس سے بھی زیادہ علم والا ہوگا. ابھی ابن حجر اسقلانی کی ولادت نہیں ہوئی تھی، ابھی تو بیٹا کا وصال ہوا تھا. تو شیخ سنافیری، یہ میں آپ کو بتاتی ہوں.
شیخ صنافیری نے جب یوں فرمایا تو وہ بہت تسلی ہوئی ان کو. پھر اس کے بعد پھر کچھ عرصے بعد ابن حجر اسقلانی علیہ الرحمہ کی پیدائش ہوئی, اور اس کے بعد وہ اپنی ہی ان کی کتاب ہے, وہ اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ پھر مجھے اللہ تعالیٰ نے جو کمالات عطا فرمائے ہیں وہ پورا زمانہ جانتا ہے, وہ مجھے بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے. صحیح بخاری کی کسی نے اگر تشریح کی ہے تو وہ ابن حجر اسقلانی, عربی تشریح کی ہے فتح الباری کے نام سے. عربی تشریح کی ہے فتح الباری کے نام سے, اور اسی زمانے میں ایک عمدۃ القاری بھی لکھی گئی تھی, پر وہ بات الگ ہے. تو ابن حجر اسقلانی کا وہ مقام کہ, اور یہ ابن حجر اسقلانی ولیوں کی دعاؤں سے پیدا ہوئے ہیں, اور اگر ہم ان کا یہ نام رکھیں نا تو غلط نہیں ہوگا کہ ابن حجر اسقلانی کا دوسرا نام ہو گیا پیرادتا. ابن حجر اسقلانی کا دوسرا نام پیرادتا اگر ہم کہیں تو غلط نہیں ہوگا, کیونکہ واقعہ یہی تھا کہ پیروں نے فرمایا تھا, اور ابن حجر اسقلانی پھر پیدا بھی ہوئے اور اپنے بھائی سے بڑھ کر وہ محدث بنے. بہت اللہ تعالیٰ نے ان کو کمالات عطا فرمائے. اس زمانے میں اگر کوئی جرح و تعدیل کا پروفیسر جو تھا وہ علامہ ذہبی تھے. جرح و تعدیل میں جنہوں نے اسپیشلسٹ جو تھے وہ علامہ ذہبی تھے. ابن حجر اسقلانی جاتے ہیں حج پر, زمزم پیتے ہیں اور دعا کرتے ہیں, مولا مجھے بھی علامہ ذہبی جیسا حافظہ عطا فرما دے. علامہ ذہبی اور ابن حجر اسقلانی کا دور ایک ہی فرق ہے. تو پھر انہوں نے کیسے دیکھا؟ ظاہر بات ہے کتابوں میں جرح و تعدیل کا علم تو دیکھا نا کہ اللہ تعالیٰ ان کو کتنا کمال کا حافظہ عطا فرمایا. وہ نہیں تھے جب ابن حجر اسقلانی آئے. ہو سکتا ہے ہوں گے, لیکن فرق تھا, بہت فرق تھا, کیونکہ یہ تو ابھی علم تھے وہ شاید جا چکے تھے, ان کا وصال ہو چکا تھا. تو علامہ ذہبی, اور پھر جب انہوں نے یہ دیکھا کہ جو تو نے حافظہ علامہ ذہبی کو عطا فرمایا تھا, اے اللہ مجھے بھی عطا فرما دے. تو حافظ جلال الدین سیوطی فرماتے ہیں کہ واقعی پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو وہ کمال کا حافظہ عطا فرمایا کہ یوں لگتا ہے کہ شاید وہ علامہ ذہبی سے بھی بڑھ گئے ہیں. تو گویا یہ ماننے والے تھے ابن حجر اسقلانی, پیروں کے ماننے والے تھے. یہ تو پیروں کا خاندان تھا سارا, پیروں کے دروں پہ جایا کرتے تھے, اولیاء کرام کے دروں پہ جایا کرتے تھے. بڑی پیاری پیاری باتیں ہیں. تو بات کہاں چل رہی تھی؟ بات آپ سے بات چلی تھی کہ آپ نے یہ ساری چیز کہاں سے لی, کس طریقے سے. نہیں, ابن حجر اسقلانی پر ہم کیسے پہنچے؟ ابن حجر اسقلانی پر یعنی حیاتی اور مماتی, اور ہاں کہ ابن حجر اسقلانی ہے تو ہمارے, دیکھیں ولیوں کو ماننے والے, ولیوں کی دروں پہ جانے والے, ان سے دعائیں کروانے والے, ان سے فیض حاصل کرنے والے ہیں ہمارے, پر استعمال کوئی اور کرتا ہے, وہ بھی ہمارے خلاف. یہ ہماری کمی ہے. بالکل ہم نے اس کا علم, ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ ابن حجر اسقلانی کی کیا شان تھی, انہوں نے ہمارے لیے عقائد میں کتنا کام کیا ہے, یا وہ ان لوگوں کے خوارج سے کتنے خلاف تھے. ہمیں پتہ ہی نہیں. جب ہم اپنی تلواروں کو کند کر کے رکھ دیں گے تو وہی تلواریں پھر ہمارے خلاف استعمال ہوں گی. جب ہم نے دھیان نہیں دیا, جب ہم نے پڑھا ہی نہیں, جب ہم نے سمجھا ہی نہیں, ہمارا علم کہاں سے شروع ہوا ہے؟ آپ اپنے آپ دیکھ کے, میں یہ نہیں کہہ رہی کہ ہم بڑے بڑے مفتیان کرام تو بہت بڑی بات ہے, ان کی بات نہیں کری. ہم ذرا دیکھتے ہیں, ہم 4 سال پڑھتے ہیں, 8 سال پڑھتے ہیں, تو اس کے بعد ابن حجر اسقلانی کا نام شاید 1-2 دفعہ سنتے ہوں گے. تو یہ کوئی نئی بات نہیں ہے. اب بندہ جب میٹرک کرتا ہے تو میٹرک کرنے کے بعد کیا وہ ماسٹرز کے برابر ہو جاتا ہے؟ پڑھنا پڑتا ہے نا, آگے پڑھنا پڑتا ہے. تو ہمارا یہ عالمہ اور فاضلہ ہمیں یہ راستہ دکھاتا ہے کہ آگے ہمارے پاس کتنا دین ہے, بس نہیں ہے. لیکن اس سے آگے کوئی ریگولر کلاس نہیں ہے, ریگولر ٹیچرز اویلیبل نہیں ہے, تو کہاں سے انسان نے, اگر کسی کو ہو کہ میں آگے کرنا چاہ رہا ہوں تو ریگولر ٹیچرز نہیں ہے, ریگولر کلاس وہ بتاتی. تو کم سے کم جب ایک لڑکی عالمہ اور فاضلہ کرتی ہے تو وہ اس میں ماشاءاللہ اتنا ملکہ ہو جاتا ہے کہ وہ عربی کو لکھ سکتی ہے, عربی میں بات کر سکتی ہے. تو جو عربی کو لکھ بات کر سکتا ہے وہ دوسری کتابوں کو بھی پڑھ سکتا ہے جو عربی میں ہوں اور دوسری کتابیں ہوں, عربی میں ہوں اور دوسری کتابیں ہوں, ان کو بھی پڑھ سکتا ہے. پھر وہ آگے جیسے جیسے وہ خود محنت کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ پھر اس پہ رستے کھول دیتا ہے.
لیکن اب جو MBBS کیا ہوا بندہ ہے اس سے ذرا جا کے پوچھے کہ MBBS میں جو اس نے کتابیں پڑھی تھی، جب وہ ڈاکٹریٹ میں بیٹھ کے وہ دوائیاں لکھ رہا ہوتا ہے تو کیا وہی جو بس MBBS میں پڑھا تھا بس وہی کام آتا ہے؟ بہت کچھ کام آتا ہے، کچھ اس کو نیا پڑھنا پڑتا ہے، کچھ نئی باتیں آتی ہیں. بعض اوقات تو ڈاکٹرز کو ایسے ایسے مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے جو پوری ڈاکٹر کی ہسٹری میں کسی نے نہ کیا ہو. تو نئی چیزیں بھی آتی ہیں، پرانی چیزوں کو بھی استعمال کیا جاتا ہے. تو ہمیں بس نہیں کر دینی چاہیے. یہ جو ہماری غلطی ہے نا، ہمیں بس کر دیتے ہیں. ہم بس سب سے بڑی غلطی کیا ہے کہ ہم عالمہ اور فاضلہ کو صرف پیپروں کے لیے پڑھتے ہیں. تو پیپر اچھے ہو جائے، گریڈ اچھا مل جائے. لیکن ایسا بھی تو ہے نا کہ جیسے یہ ابن حجر اسقلانی اور یہ جتنے بھی آپ نام لے رہے ہیں، یہ ہمیں عالیہ کلاس میں پتہ ہونے چاہیے، جو ہمیں آج یہاں ہمیں عالم فضلہ کے کورس کے بعد پتہ چل رہے ہیں. تو یہ پھر کورس میں یہ چیزیں شامل ہونی وہ ہمارا ٹاپک دوسرا چلا گیا. ہم لوگ ابھی کرپلم کو نہیں بحث کر رہے کہ نصاب کیا ہے، لیکن نصاب جو بھی ہے یہ بہت زبردست ہے. میں بھی تو یہی نصاب پڑھ کے یہاں پر پہنچی ہوں نا. ہمارا کہنے کا مقصد ہے کہ آپ نے کہا نا کہ خوارج کو وہ ہمارے ہی علماء کو ہمارے خلاف استعمال کر رہے ہیں، تو ہم ان علماء سے آشنا ہوں گے تو ہم ان تو کو آہستہ آہستہ آشنا ہوں گے نا. اب میٹرک کی کلاس میں اب آپ کو ایک دم سے ماسٹر تو نہیں نا دے دیا جائے گا. اب 8 سال کا عالم فضلہ کا کورس ہے، تو اس کے بعد اتنا ٹائم مطلب کیسے ہو کہ آپ آگے پھر اسے آپ کو ساتھ ساتھ اس میں ہی بہت کچھ سکھایا جاتا ہے. وہ الگ بات ہے کہ آپ کو نام نہیں بتائے جا رہے ہوتے، آپ کو بیسکس بتائی جا رہی ہوتی ہیں. ہر چیز کی جب بیسک آپ کے پاس ہے، جڑ آپ کے پاس ہے، تو درخت آپ کا ہے. بس اس کو تھوڑا سا پالش کرنے کی ضرورت ہے. عقائد میں ہم ہر بات پڑھتے ہیں جی جو بندی ایسے کہتے ہیں، فلاں ایسے کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سن نہیں سکتے، ہمارے پاس اس کا یہ جواب ہے. جواب دیے جاتے کہ نہیں دیے جاتے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حیات ہیں، اس پر جواب دیے جاتے کہ نہیں دیے جاتے؟ اللہ تعالیٰ کے سوا اللہ تعالیٰ حقیقی مدد کرنے والا ہے، باقی اولیاء کاملین مجازی طور پر مدد کرنے والے ہیں. ہمیں جواب دیے جاتے کہ نہیں دیے جاتے؟ دیے جاتے ہیں نا. اس میں یہ علم القرآن ہمیں 20 قاعدے